ذاکر حسین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہاسپٹل کا جو عملہ ہے، جو ہاسپٹل کا اسٹاف ہے، یہ کس طرح سفید آرمی ہے۔ یہ تمام آرمیوں سے بڑھ کے ایک آرمی ہے۔ میں آج آپ کو تین اپنے ذاتی واقعات بتاؤں گا۔ کرونا کا اسٹارٹ تھا، میری ڈیوٹی لگی، ہم سب کی ڈیوٹی لگی، سارے لوگ ڈر رہے تھے، میں بھی ڈر رہا تھا، لیکن پھر میں نے دل باندھا اور ڈیوٹی شروع کی اور جوائن کی۔ اور ڈیوٹی کے شروع میں ہی میں ایک دفعہ بے ہوش بھی ہوگا، لیکن پھر بھی مجھے ویڈیو بنانے کا شوق تھا، پھر بھی میں نے کہا یہ ڈیوٹی میں کروں گا۔ اور میں نے وہ ڈیوٹی میری ڈیوٹی لگی تھی ڈیڈ باڈیز کے سیمپل لینے تھے، اور پورے ہاسپٹل کے سٹاف کے سیمپل لینے تھے جو افیکٹ ہو رہے تھے۔ اور میں نے وہ اپنی ڈیوٹی جاری رکھی، اور میں نے یہ جب دیکھا کہ میں جب آئسولیشن کے باہر کھڑا تھا جہاں کووڈ کے مریض داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک فیملی آئی، ایک ایمبولینس آئی، اس کے پیچھے مرسڈیز گاڑی تھی، ایمبولینس سے ایک عورت کو اتار رہے تھے تو عورت نیچے گر گئی، اور جب وہ گری تو اس کے بچوں نے صرف گاڑی کے پیچھے ایمبولینس کے شیشے کھولے، اپنا گاڑی کے شیشے کھولے پیچھے سے، اور صرف اپنی والدہ کو دیکھا ہے۔ اور ہمارا جو ایک اسٹاف تھا، سیکیورٹی گارڈ تھا وہاں پہ، اور ایک ڈاکٹر تھا، وہ اس کی طرف بھاگے اور اس کو بغیر کسی پروٹیکٹیو سامان کے اٹھایا۔ یعنی وہ جو اس میں ڈر تھا، اس کے بچے اس سے والدہ سے ڈر رہے تھے کہ اس کو کووڈ ہے، پازیٹیو ہے، لیکن اس ٹائم ہمارے اسٹاف نے اس کو اٹھایا اور حوصلہ دیا۔ ایک اور واقعہ آپ کے روکتے نہ کھڑے ہو جائیں تو میں آپ کو مجھے بھی بتانے کے لیے بھی بڑا صبر اور بڑا حوصلہ جمع کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ ہماری یہ ڈی ایچ کیو کی باہر جو ٹیم تھی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز، اس میں وہ سیمپل لے رہے تھے پورے اسلام آباد کے۔ مجھے آئسولیشن میں میڈم نے کال کی کہ یہ ایک فوٹو ہے، میں نے دیکھا ایک ڈیڈ باڈیز پڑی ہے، اس کے آس پاس کمبل میں لپٹی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس کوئی جا نہیں رہا۔ تو وہ جو اسٹاف تھا انہوں نے اور پولیس نے اس کے پاس جانے سے منع کر دیا کہ یہ شاید کرونا کی وجہ سے مر گیا۔ اس کا میڈم نے کہا تمہیں ویڈیو بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے، جاؤ کور کرو، ویڈیو بھی بناؤ اور اس کا پتہ لگاؤ یہ مسئلہ کیا ہے اس کے قریب کوئی۔ میں گیا، I-9 میں ایک کوٹھی تھی، ای ٹیپ کوٹھی تھی، کوئی سرکاری ملازم تھا، وہ اپنے والد کو گھر میں فریج میں کھانا رکھ کے دنیا جہان کی تمام چیزیں چھوڑ کے اپنے والد کو چھوڑ کے چلے گئے کہ اس کو کرونا پازیٹیو ہے، کھانسی شروع ہو گئی، اس کی رپورٹ آ گئی تھی۔ وہ اس کو چھوڑ کے اپنے گاؤں چلے گئے کہ یار والد کو ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں، ہم گاؤں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے والد جب اس کا میں نے گیا، اس کے سیمپل، اس کے فریج کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا، وہاں اس کی چار دیواری کو دیکھا، میں نے جو اندازہ لگایا، جب میں باہر گیٹ سے نکلا تو اس کا سیمپل لے کے، تو اس کا جو بیٹے کا بیٹا تھا، وہ دادا تھا ان کا، وہ کھڑا تھا۔ تو میں نے اس کو صرف ایک ہی بات کی کہ میں نے کہا یہ جو آپ کے دادا ہیں یہ کرونا سے نہیں مرے، یہ آپ کے رویوں کی وجہ سے مر گئے، آپ جو ان کا اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، اس حالت میں ان کو کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی، آپ کسی پیرامیڈس، کسی ڈاکٹر، کسی کو بتاتے، وہ آپ کی جگہ لازمی اس کی ڈیوٹی بھی کرتا اور ٹھہرتا بھی سے، لیکن اس کے گھر والے جب ساتھ چھوڑ کے ہم لوگ وہاں گئے، اس کا سیمپل بھی لیا، وہ پھر اس کی آنکھوں میں شرمندگی بھی تھی، اور اس نے کہا اس وجہ سے میرے والد صاحب آ نہیں سکے، انہوں نے کہا یہ ہم سے کیا مسٹیک ہوگی۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا ہم وائٹ آرمی ہیں، یہ اس کا ایک دوسرا ثبوت۔ تیسرا ایک واقعہ جو میرا ذاتی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ جب کرونا میں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تو میں ایک سیمپل لینے گیا تھا وارڈ کے اندر، سیمپل لے رہا تھا، تو میں نے ڈیڈ باڈیز کے سیمپل لے رہا تھا۔ وہ ایک ڈیڈ باڈیز تھی جو کہ کلر سیدہ رواد کوئی ایریا ہے وہاں سے آئی ہوئی تھی، وہ اس کے آس پاس بڑے لوگ جمع تھے، عجیب و غریب سا ماحول تھا، میرے ساتھ پولیس بھی تھی، اور میں نے کہا یہ میں ڈیڈ باڈیز کا سیمپل لینے جا رہا ہوں یا کسی کرمنل کا سیمپل، جو کہ مری ہوئی ڈیڈ باڈیز ہے، وہ بھی لڑکی کی 18 19 20 سال کی لڑکی تھی۔ میں نے جب سیمپل لیا تو مجھے کچھ شک سا ہونے لگا، میرے آس پاس لوگ یہ وہ کچھ ایسے عجیب سے شکلوں والے لوگ تھے، تو مجھے اس کی راستے میں والدہ مل گئی، اس کی والدہ، اس نے مجھے کہا یہ جو میری بیٹی ہے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے، اب یہ اس کو کرونا میں لا کے اور اس کی رپورٹ کرونا میں کچھ کر کے، تو یہ اگر ایسا آپ نے کوئی ایسی رپورٹ دے دی تو یہ ان کے اوپر کیس نہیں بنے گا اور یہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ مطلب کرونا کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم اس ٹائم ہاتھ ہی کوئی نہیں لگا رہا تھا، انہوں نے کہا یہ ملزم بچ جائیں گے۔ خیر اس واقعے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ سفید آرمی ہم نے اپنے آپ کو کیوں کہا۔
میرا کیا لینا دینا تھا؟ اتنے خوف کی فضا میں اس کے رشتہ دار پیچھے پڑے ہوئے تھے جو کہ چاہ رہے تھے کہ کرونا پازیٹیو کی رپورٹ آ جائے۔ میں نے وہ سیمپل اپنی نگرانی میں اپنی اس میں کر کے وہ مجھے انہوں نے بڑی ریکویسٹیں وغیرہ فون بھی آنا شروع ہو گئے، میں نے وہ رپورٹ نکلوائی، کسی طرح رپورٹ نیگیٹو کرا کے اور اس کو ساری تسلی کرا کے اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، اور اس کی کچھ عرصے بعد اس کی والدہ اس علاقے میں میرے خیال مونگ پھلیاں ہوتی تھی، اتنا بڑا شاپر لے کے آئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا وہ جو آپ نے ادھر ہاسپٹل میں آئی لیبارٹری میں پوچھ کے، اس نے کہا وہ جو آپ نے میرا کام کیا تھا نا، میری بیٹی بچ تو نہیں سکی لیکن ان ظالموں کو سزا ضرور مل گئی ہے۔ کہنا یہ تھا کہ میرا کیا اس میں نفع نقصان تھا جو میں نے اتنے رسک میں ہاتھ ڈالا کہ اس کو رپورٹ کو فالو کیا، کرونا پازیٹیو پیشنٹ نہیں بننے دیا، اس کو پوری کوشش کر کے 2 دفعہ ٹیسٹ لگوایا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم پیرامیڈکس، ہم جو ہماری جو سفید آرمی، ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو کبھی کسی کو نظر نہیں آتے، بیک گراؤنڈ میں ہم کچھ نہ کچھ ڈیلی ایسے لا تعداد کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو سفید آرمی کہا تھا۔ ہم اپنی ویلیو کو سمجھیں، ہم ایک بڑی سے بڑی طاقت آرمی سے بھی ایک بڑی آرمی ہے، ہم سفید آرمی ہیں۔ ہم ایسی چیزوں سے لڑ جاتے ہیں کہ جس کا خوف ہو، جس کو لوگ دیکھ کے خوف فیل کرتے ہیں۔